بنے ہیں دونوں جہاں، شاہ دو سرا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں، شاہ دو سرا کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ٹی وی اسٹوڈیو سے ڈاکٹر محمد ابوبکر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم کورس کوڈ 3905 جس کا عنوان ہے شمائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا 8واں یونٹ پڑھیں گے، اور 8ویں یونٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے متعلق پڑھیں گے۔ وصال کا جو لفظ ہے یہ وصل سے نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ملنا، ملاقات کرنا۔ انسان اپنی موت کے وقت چونکہ دنیا کو چھوڑ کر اپنے خالق اور محبوب حقیقی سے ملتا ہے، اس لیے موت کو وصال بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہ یونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے متعلق ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے متعلق ہے۔ وصال کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے نہایت فکر مند تھے، اور آپ بیماری کی حالت میں تھے، لیکن اس وقت بھی نماز کی، غلاموں کی، باندیوں کے حقوق سے متعلق آپ تاکید فرما رہے تھے کہ ان کے حقوق کو ادا کیا جائے اور اس میں کوتاہی نہ کی جائے۔ وصال کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اہم کام سر انجام دیے، بعض کاموں کی تاکید فرمائی اور بعض کاموں سے سختی کے ساتھ منع فرمایا، کچھ نصیحتیں فرمائیں، اور وصال کے وقت کی جو نصیحتیں ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ امور کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند تھے۔ تو اس یونٹ میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے موقع پر جو احوال پیش آئے، جو آپ نے نصیحتیں فرمائیں، جن کاموں کی تاکید فرمائی یا جن سے منع فرمایا، اس کو ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام مرض، یعنی جن دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، ان دنوں میں آپ کے معمولات کیا تھے اور کیا احوال پیش آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پیر کے دن ہوا، اور اس دن نمازوں کی امامت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دیدار نصیب ہوا تو یہ پیر کا دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کا پردہ اٹھایا تو میں نے آپ کا چہرہ مبارک دیکھا کہ گویا قرآن کا ورق ہے۔ اس وقت لوگ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے، اور جب آپ نے پردہ اٹھایا تو آپ کو دیکھ کر لوگ پیچھے ہٹنے لگے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید خود تشریف لائیں گے اور امامت فرمائیں گے، لیکن آپ نے اشارہ کیا کہ لوگ اپنی جگہ پر کھڑے رہیں، اور اس کے بعد آپ نے پردے کو نیچے گرا دیا۔ تو اسی دن کے آخری حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کو دیکھا کہ آپ کے قریب پانی کا پیالہ رکھا ہوا ہے، آپ اس پیالے میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالتے اور ہاتھ کو گیلا کر کے اپنے چہرہ مبارک پر پھیرتے تھے، اور ساتھ یہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ابوبکر صدیق تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس روز ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ کی ہر چیز روشن ہو گئی، اور جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو مدینہ منورہ کی ہر چیز تاریک نظر آنے لگی، اور ہم نے آپ کو دفن کرنے کے بعد قبر کی مٹی سے ہاتھ بھی نہیں جھاڑے تھے کہ اپنے دلوں میں تبدیلی کو محسوس کیا۔ سالم بن عبید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت کے دوران آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، پھر کچھ افاقہ ہوا تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے؟
صحابہ نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال سے کہو کہ اذان دیں اور ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پھر کچھ افاقہ ہوا تو آپ نے پوچھا کہ کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ بلال سے کہو کہ اذان دیں اور ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرے والد یعنی ابو بکر نرم دل ہیں، وہ مصلی پر کھڑے ہوں گے تو رو پڑیں گے اور نماز نہیں پڑھا سکیں گے، لہٰذا آپ کسی دوسرے آدمی کو نماز پڑھانے کا حکم دیجئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پھر کچھ افاقہ ہوا تو پھر آپ نے فرمایا کہ بلال سے کہو کہ اذان دیں اور ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم تو حضرت یوسف علیہ السلام کی عورتوں کی طرح ہو۔ اس کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ پھر آپ نے طبیعت کے اندر کچھ ہلکا پن محسوس کیا تو فرمایا کہ دیکھو کوئی ہے جو مجھے سہارا دے کر مسجد تک لے جائے۔ چنانچہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مسجد کے اندر پہنچے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب دن چڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کے کان میں سرگوشی کی تو وہ رونے لگیں، اور اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ کان میں کچھ کہا تو وہ ہنسنے لگیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے ان سے کان میں کیا بات کی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راز فاش نہیں کرنا چاہتی۔ اس طرح وقتی طور پر یہ بات ختم ہو گئی۔ وصال کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ راز آپ کو بتا دیتی ہوں۔ پہلی مرتبہ جب سرگوشی کے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تو یہ بات تھی کہ میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے، تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا اور صبر سے کام لینا۔ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اپنے والد کی وفات کی بات سن کر رونے لگی۔ دوسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور میرے کان میں کچھ کہا تو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم سیدۃ نساء اہل الجنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاتون جنت ہونے کی بشارت دی۔ تو اس بات پہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئیں اور ہنسنے لگیں۔ اور ایک اور روایت ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میں اہل بیت میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوں گی، تو میں ہنسنے لگی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت کے کچھ احوال ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وصال کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بار بار ارشاد فرما رہے تھے وہ یہ تھی کہ نماز کو لازم پکڑو اور اپنے غلام لونڈی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی روایت منقول ہے، اور وہ یہ فرماتی ہیں کہ یہ وصیت آپ تب فرما رہے تھے جب آپ کی زبان مبارک سے پورے الفاظ بھی نہیں نکل رہے تھے، لیکن اس کیفیت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس بات کی تاکید کر رہے تھے کہ لوگوں نماز کا خیال رکھنا اور اپنے غلام اور لونڈیاں یعنی جو انسان کے ماتحت ہوں ان کا خیال رکھنا اور ان کے حقوق کو ادا کرتے رہنا۔ یہاں پر ہم کچھ توضیحی نکات پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہو جانا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، اور بڑے صحابہ میں سے خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ جس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے ہی ایک ہاتھ بلند کر کے سب سے خاموشی کی درخواست کی، اور پھر یہ فرمایا کہ اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود سمجھتا ہے تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا۔ اور یہ کہہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ وقفہ کیا اور پھر فرمایا کہ لیکن جو شخص اللہ کو اپنا معبود سمجھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور ایک اور نصیحت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ تھی کہ آپ نے نماز کی تلقین فرمائی اور ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین فرمائی، اور اس کے بعد ایک غلط کام سے اپنی امت کو منع فرمایا
اور یہ ارشاد فرمایا کہ سابقہ امتوں کی طرح اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا۔ ایک اور روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الوفات میں اجازت لینا چاہتے تھے اور یہ بار بار پوچھتے تھے کہ آج میری باری ازواج مطہرات میں سے کس کی طرف ہے، کل کن کی طرف ہوگی؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باری کے دن کے بارے میں یہ خیال فرما رہے تھے کہ بہت دن کے بعد آئے گی، چنانچہ جب میری باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح اس حال میں اللہ کے سپرد کی کہ آپ میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے اور میرے ہی گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کندھے سے سیدنا علی اور دوسرے کندھے سے سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ کر مسجد کی طرف لے جا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی وجہ سے زمین پر لکیر بنتی جا رہی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصلی کے برابر میں لا کر بٹھایا گیا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نماز کی امامت کی۔ آخر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نصیحتوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نقل کرتے ہیں وہ یہ تھی کہ نماز کا خیال رکھنا اور جو تمہاری ملکیت میں ہیں یعنی غلام اور باندیاں، ان کے معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت یہ تھی کہ نماز یعنی نماز کا خصوصی اہتمام کرنا اور تمہارے غلام یعنی غلاموں کا خیال رکھنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مرض الموت کی کیفیت طاری تھی تو آپ اپنی چادر کو بار بار چہرے پر ڈالتے، جب کچھ افاقہ ہوتا تو اپنے مبارک چہرے سے چادر کو ہٹاتے، اور اس اضطراب کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی پھٹکار ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا تھا۔ آپ یہ فرما کر امت کو ان برائیوں سے بچنے کی تلقین کر رہے تھے۔ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت یہ تھی کہ حجاز کے یہود اور اہل نجران کو جزیرہ عرب سے باہر نکال دینا، اور یاد رکھو کہ سب سے برے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ عزیز طلبہ، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے آخری لمحات کا مطالعہ کیا، اور ہم نے پڑھا کہ مرض الموت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کیا تھے، اور آپ نے کیا نصیحتیں ارشاد فرمائیں، نماز کی کس طرح سے تاکید فرمائی، اور کن برائیوں سے بچنے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر محمد ابوبکر صدیق ڈپارٹمنٹ آف سیریس اسٹڈیز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔